محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج یعنی طب نبوی سے علاج۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو، یعنی جب کسی عورت کے بچے کو گلے میں تکلیف یعنی کوے کی تکلیف ہو تو عود ہندی کو پانی سے رگڑ کر اس کی ناک میں چڑھائے۔ بخاری۔ نوٹ: کوا گوشت کا لٹکا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آدمی کے شروع حلق میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 19 صفر المظفر۔ حضرت یوسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یوسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے سورہ انعام اور سورہ صاد 2 جگہ آیا ہے، جس میں ان کی فضیلت و عظمت کی خبر دی گئی ہے۔ وہ ایک مالدار گھرانے کے فرزند تھے، علاقہ سامرا کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ کنعان یعنی فلسطین میں یروشلم کے شمال و مغرب میں بحر روم کے ساحل کے قریب ہے۔ حضرت یوسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب خلیفہ تھے۔ شروع میں انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کو نبی بنایا۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی ہی طرح قوم بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور حق بات ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیتے اور شرکیہ باتوں سے بچے رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ یہ سیاسی سوجھ بوجھ اور جنگی تدبیروں سے بھی خوب واقف تھے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، پھلوں میں رس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بہت سے قسم کے پھل درخت پیدا فرمائے ہیں جن پر موسم کے لحاظ سے پھل اگاتا ہے۔ ان میں سے بعض پھل کھٹے اور بعض میٹھے ہوتے ہیں۔ بعض پھلوں میں لذیذ اور عمدہ رس پیدا کر دیتا ہے۔ آم، سنترا، موسمی، انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں۔ آخر ان پھلوں میں عمدہ اور لذیذ اور الگ الگ قسم کا رس کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی اپنی قدرت سے ہمارے لیے ان پھلوں میں رس پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کے بعد فرمایا یہ سب ورثے کے حصوں کی تقسیم میت کے وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے۔ سورہ نساء۔ خلاصہ یہ ہے کہ میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے 1/3 حصے سے اس کی وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا مثل رومال کے تھا جس سے وضو کے بعد پہنچتے تھے۔ ترمذی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیچا ہوا مال واپس لینا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے خریدے ہوئے مال کو واپس کرنے پر واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ بزنس مین، تاجر حضرات، دکاندار حضرات دھیان فرمائیں اور اس پر عمل بھی کریں انشاءاللہ۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے کچھ کھلایا نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں عیش و عشرت سے بچنا۔ ہمارے نبی نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والے نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کے بالا خانے کس کے لیے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورہ زمر۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے کو گلے میں تکلیف ہو یعنی کوے کی تکلیف ہو تو عود ہندی کو پانی سے رگڑ کر اس کی ناک میں چڑھائے۔ بخاری شریف۔ نوٹ: کوا گوشت کا لٹکا ہوا زبان کے آخری حصے کا ٹکڑا ہے جو آدمی کے شروع حلق میں ہوتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کیا کرو جب کہ تم اس کو اپنے ذمے کر لو اور قسموں کو بھی پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آپ تمام بھائی بہنوں سے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو روزانہ پھیلائیں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی ضرور فرما دیں۔ شکریہ۔